नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बदरवा फायरिंग वाक़या में एक शहरी जान बहक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस का बयान। चाडूरा में अलमनाक सड़क हादसा, बेली ब्रिज से टकराने पर एसओजी एहलकार जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। तहकीकात शुरू। रियासती दर्जे की बहाली के लिए एनसी का दिल्ली मार्च बरकरार, इजाजत न भी मिली तो रवाना होंगे। तनवीर सादिक का बयान, तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। रियासती दर्जे की बहाली की तहरीक कांग्रेस ने शुरू की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमूलियत का खैर मकदम। एहतजाज 20 के बजाय 19 जुलाई को होगा। तारिक हमीद कर्रा का बयान। सिर्फ रियासती दर्जे तक जिद्दोजहद महदूद करना, आर्टिकल 370 और 35A को दफन करने के मुतरादिफ। सजाद गनी लोन का बयान। दिल्ली एहतजाज से कब्ल असेंबली करारदाद का मुतालबा। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेहकाक शिकनी का नोटिस। असेंबली सेक्रेटरीट ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। और शदीद गर्मी से कश्मीर निढाल। श्रीनगर में एक दहाई का तीसरा गर्म तरीन जुलाई का दिन रिकॉर्ड। 19 जुलाई से मुसलाधार बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के बदरवा इलाके की जाय वादी में जुमा को पुलिस कार्रवाई के दौरान पेश आए फायरिंग के एक वाक़े में एक शहरी जान बहक जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने वाज़ा किया है कि इब्तदाई तहकीकात में इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब जाई वादी के बुलंद पहाड़ी इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुश्तबा नक्ल हरकत नजर आई। पुलिस ने जब मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई, जिस दौरान सरकारी हथियार छीनने की मुबैना कोशिश की गई। उसी कश्मकश के दौरान एक गोली चल गई जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर किया गया। ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त आरिफ हुसैन वल्द मरहूम मोहम्मद इकबाल साकिना चेखा बदरवा के तौर पर हुई है, जो पेशे के लिहाज से ऑटो ड्राइवर था। पुलिस के मुताबिक वाक़या उसके आबाई गांव से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पेश आया। पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान एक एहलकार के सर पर शदीद चोटें आईं जबकि 2 दीगर एहलकार भी जख्मी हुए। सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से इशारा मिलता है कि जान बहक शख्स मुबैना तौर पर मवेशी स्मगलिंग में मुलविस था। ताहम उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर बदरवा में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, जबकि इलाके में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात जारी रखी हुई है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के चाडूरा इलाके में जुमा को पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक एहलकार जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक दोनों एसओजी एहलकार सरकारी गाड़ी में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि चाडूरा के बेली ब्रिज पर गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पुल के स्टील ग्राडर से टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि दोनों एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने एक एहलकार को मुर्दा करार दे दिया जबकि दूसरे जख्मी एहलकार का इलाज जारी है। जान बहक एहलकार की शिनाख्त तारिक अहमद साकिना अंजुरा जबकि जख्मी एहलकार की शिनाख्त रियाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे के बाद पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मुजव्वज़ा दिल्ली एहतजाज पर कायम रहने का ऐलान किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि अगरचे जंतर मंतर पर एहतजाज की बाज़ाब्ता इजाजत का भी इंतजार है, ताहम पार्टी अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और उम्मीद है कि दीगर जमातों की तरह उन्हें भी एहतजाज की इजाजत मिल जाएगी। श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी एजेंडा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी का मुश्तरका मुतालबा है, जिसका ताल्लुक किसी एक जमात या नजरिए से नहीं
انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے مختلف سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور حتیٰ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ اس مطالبے کو عوامی تحریک کی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے پر تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ یہ مسئلہ پوری عوام کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ تنویر صادق نے کانگریس پارٹی کی جانب سے 19 جولائی کو ریاستی درجہ کی بحالی کے حق میں ضلعی سطح پر احتجاجی مظاہروں کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس مشترکہ مقصد کے لیے یکجا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمام سیاسی قوتیں عوام کے مفاد میں متحد ہو جائیں تو اس سے ایک مضبوط اور مثبت پیغام جائے گا۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا نے نیشنل کانفرنس کی جانب سے ریاستی درجے کی بحالی کی مہم میں شامل ہونے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس تحریک کی بنیاد تقریباً 2 برس قبل کانگریس نے رکھی تھی اور اس کا مقصد ہمیشہ سے جموں کشمیر کے تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ عوام کی مشترکہ آواز کو اجاگر کرنا رہا ہے، نہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے مفادات کی نمائندگی کرنا۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرا نے کہا کہ کانگریس نے ہماری ریاست ہمارا حق مہم کا آغاز اس واضح موقف کے ساتھ کیا تھا کہ ریاستی درجے کی بحالی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، خطے یا سیاسی جماعت سے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ابتدا ہی سے تمام سیاسی جماعتوں اور سماجی طبقات کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی اور ضرورت پڑنے پر قیادت کسی اور جماعت کے حوالے کرنے کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی اس مہم میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بہتر ہوتا کہ پارٹی پہلے ہی اس تحریک کا حصہ بنتی، تاہم کانگریس اس تاخیر پر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہتی کیونکہ ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ پوری عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی سیاسی جدوجہد کو صرف ریاستی درجے کی بحالی تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ 5 اگست 2019 سے قبل کی مکمل آئینی حیثیت بشمول آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی بحالی ہی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس اپنی موجودہ مہم کو صرف ریاستی درجے تک محدود رکھ کر آرٹیکل 370 اور 35A کے مطالبات کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے قبل جموں کشمیر کی آئینی شناخت 3 بنیادی ستونوں پر قائم تھی، جن میں آرٹیکل 370، آرٹیکل 35 اور ریاستی درجہ شامل تھے۔ تاہم ان کے مطابق ان تمام میں آرٹیکل 370 سب سے اہم حیثیت رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس صرف ریاستی درجہ کی نہیں بلکہ 2019 سے قبل کی مکمل آئینی پوزیشن کی بحالی کی حامی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ سیاسی اختیارات اور آئینی شناخت کی بحالی کا ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عوام سے ووٹ آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کے نام پر مانگے گئے تھے، لیکن اب صرف ریاستی درجہ کی بات کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ طرز عمل ان بنیادی آئینی مطالبات کو دفن کرنے کی کوشش معلوم ہوتا ہے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے نائب وزیر اعلیٰ کے خلاف دائر استحقاق شکنی یعنی بریچ آف پریویلیج کے نوٹس پر ان سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ نوٹس رکن اسمبلی رنبیر سنگھ پٹھانیہ کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس میں نائب وزیر اعلیٰ پر اپنے حلقہ انتخاب میں سرکاری تقریبات اور پروگراموں سے انہیں مبینہ طور پر دور رکھنے کا الزام عائد کیا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق اسپیکر اسمبلی کی ہدایت پر نائب وزیر اعلیٰ کے دفتر میں تعینات آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے پر نائب وزیر اعلیٰ کا موقف 7 روز کے اندر سیکریٹریٹ کو فراہم کرے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ استحقاق شکنی کی درخواست اسپیکر اسمبلی کے روبرو پیش کی گئی، جس پر انہوں نے ابتدائی مرحلے میں نائب وزیر اعلیٰ کا جواب حاصل کرنے کی ہدایت دی تاکہ معاملے پر آئندہ کارروائی قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق آگے بڑھائی جا سکے۔ وادی کشمیر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور جمعہ کو سری نگر میں رواں موسم کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جو معمول سے تقریباً 5 ڈگری زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 19 جولائی سے موسم میں نمایاں تبدیلی متوقع ہے اور 20 سے 22 جولائی کے دوران جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں، اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سری نگر میں جمعہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو 10 جولائی کو درج 34.5 ڈگری سیلسیس کے سابقہ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتہ کو بھی گرم اور مرطوب موسم برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ 19 جولائی سے موسم کا رخ تبدیل ہونے کی توقع ہے اور مختلف علاقوں میں بارش اور گرج چمک کا سلسلہ شروع ہوگا، جبکہ جموں ڈویژن کے چند مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی
کی گئی ہے۔ کاشتکاروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ شدید بارشوں کے دوران زرعی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل رکھیں، جبکہ عوام اور متعلقہ سرکاری اداروں کو بھی محتاط رہنے اور موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔